الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق اب حکومت پاکستان جو ہے اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ اگلی کابینہ کی جو عشورہ کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وزارت قانون جو ہے وہ تمام قانونی اور آئینی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ کابینہ میں پیش کرے گی۔ وفاقی حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجے گی۔ حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت جس سیاسی جماعت پر غیر ملکی فنڈ یا مالی معاونت لینا ثابت ہو جائے وہ غیر ملکی فنڈڈ پارٹی کہلائے گی۔ اس کے غیر ملکی ممنوعاتیات منجمد ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت غیر ملکی امداد یافتہ اور پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف جماعت کے خلاف ڈیکلیریشن بنا کر 15 روز میں یہ معاملہ سپریم کورٹ بھیجے گی۔ سپریم کورٹ ڈیکلیریشن برقرار رکھے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ سیاسی حریف کا نہیں، قانون اور جعلی بیان حلفی جمع کروانے کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوئی ہے۔ 16 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو تحریک انصاف نے ڈکلیئر نہیں کیے۔ تحقیقات FIA کرے گی۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے PTI توڑنے کی سازش قرار دے دیا۔ کہا کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو PTI کے خلاف استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ پہلے انہوں نے لوٹے بنائے، پیسے چلائے، جب وہ ان سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اداروں کو استعمال کیا۔ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ بولے کہ نون لیگ کا وفد الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے کہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرو۔ الیکشن کمیشن آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ حکمرانوں کو ڈر ہے کہ قوم ان کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے۔ سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی میں فرق ہوتا ہے۔ بیان حلفی وہ ہوتا ہے جو شہباز شریف نے نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے عدالت میں جمع کرایا۔ سرٹیفکیٹ میں صرف یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ میری معلومات کے مطابق درست ہے۔ 2012 میں قانون کے مطابق بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے۔ اس وقت عارف نقوی نے پیسے دیے۔ مجھے کیا خواب آنا تھا کہ 6 سال بعد عارف نقوی نے فراڈ کیا؟ کمشنر راجہ سلطان یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے۔ ہم اس کو کبھی نہیں کرتے۔ یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں۔ تینوں جماعتوں کی فنڈنگ دیکھی جائے گی۔ ایک جماعت کی جائز فنڈنگ ہوگی، باقی 2 کی ناجائز ہوگی، اور وہ ہے تحریک انصاف۔ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا۔ چیف الیکشن کمشنر پر الزامات کی بارش، استعفے کے مطالبے اور جانبداری کے دعوے کرنے والی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتے ہی واپس لے لیا۔ کہا کہ ریفرنس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تبدیل ہونے کے نکات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فواد چودھری بولے کہ مزید شواہد ریفرنس کے ساتھ لگانے ہیں، اس لیے ریفرنس واپس لیا گیا۔ اس سے پہلے دائر کردہ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں، آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ چیف الیکشن کمیشن پر ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ملاقات کے چند روز کے بعد ہی ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کا یہ ملک نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے۔ پورا اسلام آباد آپ نے روک لیا ہے، پورا آپ نے جو ہے یہ ادھر سڑک بلاک کر دی ہے، لوگ روک لیے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک ریاستی ادارے کے طور پر کام نہیں کر رہا، یہ ایک سیاسی حریف کے طور پر کام کر رہا ہے، یہ PDM کے ذیلی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔
तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। जियो न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो वरना फिर हमें कोई रास्त इक़दाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाउल्लाह का नहीं कि पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया। पीटीआई के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन सील, दाखिली रास्तों पर कंटेनर, मुजाहिरीन और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मरीम नवाज की हिमायत ताजिरों के लिए मददगार बन गई। बिजली के बिल्स के साथ टैक्स वापस लेने का फैसला। जराये का कहना है कि बिजली बिलों के साथ टैक्स वसूली से सालाना 30 अरब रुपए का टैक्स हासिल होना था। बिजली बिलों के साथ टैक्स वसूली खत्म करने का फैसला नून लीग की आला क़यादत के कहने पर किया गया। अब ये 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स दूसरे शोबों पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे करने का फैसला किया गया है। दूसरे शोबों पर टैक्स सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाया जाएगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने 31 जुलाई को मिफ्ता इस्माइल से कहा था कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिलों पर टैक्स वापस लें। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत और ऑपोजिशन के एक दूसरे पर चोर चोर के नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिब्बी फराज ने कहा कि हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए, कौमी असेंबली रबर स्टैंप बन चुकी। मेहरबानी 60 साल से भी थी 60 साल से हमारे पास कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपको शुक्रगुजार हैं। हमारा मुतालबा है तो सोई मंडागल रोड की तामीर किया जाए, मान मवेशी के लिए अस्पताल की मंजूरी की जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कैंप खत्म कर दिया सर। वो 3 थे तो 2 को हमने क्लोज किया है सर। जरूरत है, पेशेंट लोड जरूरत है, बड़ा जरूरत है। तो पेशेंट लोड की वजह से 2 को हमने काम किया। कर दें, कह रहे हैं कर दें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। शाबाश। वजीर आजम शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में सैलाब मुतासरीन के कैंप में गए। वजीर आजम को देखकर सैलाब मुतासरीन के दिल भर आए। एक बुजुर्ग वजीर आजम को देखकर रो पड़े, कहा कि 60 बरस में यहाँ कोई वजीर आजम नहीं आया, आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम ने बुजुर्ग को गले से लगाया, दिलासा दिया, तसल्ली दी, कहा डेरा मेहरबानी। वजीर आजम मुतासरीन कैंप में बच्चों के साथ घुल मिल गए, खुशगवार मूड में गुफ्तगू की। टांक और डेरा इस्माइल खान में दौरे के मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जानी नुकसान पर मुतासरा खानदानों को मुआवजे की अदायगी, घरों और फसलों के नुकसानात मुश्तरका सर्वे करेंगे। हम बलोची कोट लाखरा में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इस वक्त जो सूरत हाल है, तकरीबन 6 के करीब ये घर हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जिला लसबेला की तहसील लाखरा में सैलाब की वजह से बाड़े की छत गिरने और मकान को जुज़वी नुकसान पहुँचने पर 3 बच्चियों की बेवा माँ को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा कि 1 लाख रुपए से जायद का नुकसान हो गया। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। घोट तक रसाई में ओथल से लाखरा जाने वाली शाहराह कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। तोबा चकजई में सैलाबी पानी अपने साथ जमींदारों की साल की मेहनत भी साथ ले गया। जमींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना है। जमींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत और न ही वजीर आजम ने इलाके का दौरा किया। सैलाबी मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज की टीम बलूचिस्तान भर में मौजूद।
چمن سے لے کر گوادر تک مانسون بارشوں سے تباہی ہی تباہی. بہت سے متاثرہ علاقوں میں تاحال امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں. کوسار میں متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. شدید گرمی اور حبس نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. بارشوں سے بیلا کی شاہی مسجد بھی متاثر. دیواروں اور چھتوں پر دراڑیں پڑ گئیں. کوہ سلیمان، رکنی، بارکھان کے پہاڑی علاقوں میں آج بھی بارش. ندی نالوں میں پانی پھر سے بڑھنے لگا. جہاں بارش کا سلسلہ رکا وہاں کیچڑ اور تعفن متاثرین کے لیے امتحان بن گیا. چمن کے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام شروع نہیں ہو سکا. چمن، پشین، کام میں ترزئی سمیت دیگر علاقوں میں متاثرہ مکانات کا سروے شروع کر دیا گیا. سیلابی ریل سے نصیر آباد ڈویژن کے 4 اضلاع شدید متاثر. ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں، اپنی غریب لوگوں کی، اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی مدد کر سکوں سر. اعلیٰ تعلیم کو ڈی پی ایس میں داخل کروائیں یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے. ایجوکیشن آل دا وے اپ. نہ سیلاب میں تباہ گھر کی فکر، نہ کیمپ کی مشکلات کا کوئی شکوہ. قلعہ سیف اللہ کے اکرام اللہ نے وزیر اعظم سے مانگا تو فقط اعلیٰ تعلیم کا موقع. شہباز شریف سے 13 سال کے طالب علم کی ملاقات سیلاب زدگان کے کیمپ میں ہوئی تھی. وزیر اعظم نے بھی مدد کا وعدہ کر لیا. اعلیٰ مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے. اکرام اللہ کوئٹہ پہنچ گیا. چیف سیکرٹری سے ملاقات میں پسند کے کالجز کے نام بتا دیے. جیو نیوز کو اپنے بلند ارادوں اور قوم کی خدمت کے جذبے سے بھی آگاہ کیا. جب میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو میں نے صرف اسے کہا کہ مجھے اعلیٰ ایجوکیشن چاہیے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کروں تاکہ میں اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں. پر میں نے کالجز کے نام بتائے تھے. ایک ایڈسن کالج لاہور تھا اور دوسرا چوتھا چاند باغ کالج تھا، وہ بھی لاہور میں. یہ کالجز کے نام میں نے بتائے تھے تو اس نے آج ایک کیمیانی بھی ذرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہوگا. کراچی پر ایک نہیں 2 سسٹم مزید بارشیں لا رہے ہیں. ہفتے کو شروع ہونے والا نیا سلسلہ 9 اگست تک کہیں درمیانی کہیں تیز بارشوں کا باعث بنے گا. پھر 11 سے 15 اگست تک دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا. کراچی سمیت سندھ تیز بارشیں ہوں گی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون سسٹم کل سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھٹھہ، بدین، سجاول، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں تیز بارشوں کی پیشگوئی ہے. تو کوئی ڈاکو پھڑنے گئے سن. آپ کسی کے گھر چور ڈاکو جب جاتے ہیں کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے اور کون آ رہا ہے. اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا. شہباز شریف نے شہدا کا کچھ نہیں کیا تو ان کو فیملی کو جب میں نے اناؤنس کر کے دیے تو یقین کریں کہ میں خود حیران تھا کہ جتنے یہ ٹوپی ڈرامے کرتا ہے اور اب دوبارہ کر رہا ہے اس کا بیٹا بھی، تو ان کو کوئی احساس نہیں شہدا کا. کل کا موقف اور آج کا موقف اور. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے پولیس کے شہدا کے خاندانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ انہوں نے شہدا کے الاؤنس کو ڈبل ہی نہیں بلکہ 4 گنا کر دیا. 24 مئی کو تحریک انصاف کے کارکن کی فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار کمال احمد کے لیے پرویز الہی نے کہا تھا کہ کون سا شہید، وہ وہاں کیا لینے گیا تھا، کس بات کی شہادت، کیا کوئی ڈاکو پکڑنے گئے تھے. کسی کے گھر کوئی گھس جائے جہاں خواتین بھی ہیں، آپ دروازے توڑ کر جائیں گے تو اسے کیا پتا کہ آپ پولیس والے ہیں یا ڈکیت. مسلم لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا چودھری شجاعت حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. کامل علی آغا لاہور اجلاس میں شریک افراد سے لا تعلقی کا اظہار. شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. چودھری شجاعت حسین اور طارق بشیر چیمہ کی برطرفی کی شدید مذمت. کامل علی آغا کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کا بھی مطالبہ. مارکیٹ میں پاکستانی روپے نے امریکی ڈالر کو پھر گرا دیا. آج ڈالر 9 روپے گر گیا، 220 روپے پر آ گیا.
फॉरेस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा कि IMF की किस्त मिल जाती है तो डॉलर की कीमत मजीद कम हो जाएगी। सूरत हाल यही रही तो डॉलर 180 या 190 रुपए तक भी जा सकता है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 रुपए 64 पैसे कम होकर 226 रुपए 15 पैसे का हो गया। چین نے پاکستان کے 2 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی کی میعاد 1 سال کے لیے بڑھا دی۔ چین کے 2 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی کی پہلی قسط 50 کروڑ ڈالر 27 جون 2022 کو ادا کرنی تھی۔ چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن فارن ایکسچینج نے قرض کی واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ فاصلہ ضرور ہے منزلوں سے دور ہے، حوصلہ مگر دکھانا چاہیے۔ 7 سال سے اس چیمپئن شپ یا گیم کو جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آج فائنلی وہ دن آیا کہ میں اس گیم کو جیتا بھی اور الحمدللہ میں نے کامن ویلتھ گیم کے 3 ریکارڈ بھی کیے۔ آپ نے جو 405 کلو کا وزن ایسے اٹھایا جیسے 10 یا 20 کلو آٹے کی بورے اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ آسان نہیں ہوتا اٹھانا، 12 سال 13 سال کی محنت ہے تو پھر جا کے اتنا وزن اٹھایا گیا۔ دولت مشترکہ گیمز میں سونے کا پہلا تمغہ پاکستان کے نام۔ 9 دستگیر بٹ نے ویٹ لفٹنگ میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ نیوزی لینڈ کا دوسرا اور بھارت کا تیسرا نمبر۔ وزیر اعظم کی 9 دستگیر کو مبارکباد، کہا ویل ڈن بٹ صاحب۔ مریم اورنگزیب کی بھی 9 دستگیر بٹ کو مبارکباد۔ جیو نیوز سے گفتگو میں 9 دستگیر نے کہا کہ 7 سال کی محنت رنگ لے آئی۔ والدین کا کہنا ہے کہ بیٹے کو محنت کا پھل مل گیا۔ جو تھا وہ 12 سال کا تھا، اس وقت سے میں ان کو ٹرین کر رہا ہوں، تو یہ تقریباً 12 سے 13 سال لگ گئے ہیں مجھے۔ اس کے اندر بھی بہت مطلب جنون تھا۔ اسکور بورڈ پہ دیکھا نا کہ اس نے 170 لگا لیا، تو اس کے بعد نا ایک دم میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا کہ تم اندر چلی جاؤ، موبائل یوز کرو، تم میچ نہ دیکھو۔ And while we were just talking there, he was just clicking into the Sangaku Jimmy and Sharp manages to submit Brighton back. شاباش شاہ حسین، جوڈو میں کانسی کا تمغہ جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ شاہ حسین شاہ باکسر حسین شاہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے 1988 کے سول اولمپکس میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا۔